اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ معزز سامعین، ایک مسلمان کے لیے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور صدقہ ایسی چیز ہے جو آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حلال مال سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، اللہ حلال ہی قبول فرماتا ہے۔ یہ وضاحت بھی فرما دی کہ حلال مال سے صدقہ کرے کیونکہ اللہ حلال ہی قبول فرماتا ہے۔ اگر حرام سے صدقہ کرے گا تو پہاڑ برابر بھی کرے گا تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ فرمایا اللہ حلال ہی قبول فرماتا ہے، اور کوئی بندہ اپنے حلال مال سے کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، یعنی اس میں یمن و برکت شامل فرماتا ہے، اور پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اسے پالتا ہے جس طرح تم کوئی بچھیرا پالتے ہو، اور یہاں تک کہ وہ ایک کھجور جتنا ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ گویا اگر انسان ایک کھجور جتنی مقدار اللہ کے رستے میں خلوص دل سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے تو اسے ایک احد پہاڑ جتنا ثواب ملتا ہے۔ اور احباب ذی وقار، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ طبرانی میں روایت ہے کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور جب بندہ صدقہ کرتا ہے، صدقہ کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، یعنی اسے قبول فرماتا ہے، اور وہ صدقے کا مال سائل تک پہنچنے سے پہلے اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر بڑی غور طلب بات جو حضور نے ارشاد فرمایا، جب مالدار شخص، وہ شخص جس کا گزر بسر ہو سکتا ہے، وہ شخص جو اگر محنت مزدوری کرے اس کا گزارا چل سکتا ہے، وہ مانگنے کا ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، لوگوں سے مانگنا شروع کرتا ہے، اللہ اس پہ فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر وہ کبھی بھی زندگی میں غنی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی زندگی میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کا یہ رویہ اور یہ پیشہ بن جاتا ہے کہ وہ مانگنے پہ گزر بسر کرتے ہیں، تو انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ زندگی میں کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمیشہ مانگتے رہیں گے، کیونکہ اللہ ان کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ بندے کا مال وہ ہے جو اس نے پہن لیا یا اس نے کھا لیا یا خیرات کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، باقی مال تو وہ لوگوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح آگ پانی کو بجھا دیتی ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ، صدقہ اتنے فضائل کا عمل ہے تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ احباب ذی وقار، حضور نے ارشاد فرمایا، محنت کش کا محنت کر کے صدقہ کرنا یہ افضل صدقہ ہے۔ ہمارے ہاں جو کوئی مزدور آدمی ہو یا بڑی مشکل سے گزر بسر کرتا ہو تو وہ کہتا ہے میں کسی کو کیا دوں؟ تو احباب ذی وقار، اسلام میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ تم بہت زیادہ دو، کھجور کے برابر بھی دو تو اللہ اسے پالتا ہے، اللہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا رہتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، لیکن افضل یہ ہے کہ انسان محنت کر کے اس میں سے بچا کے پھر اللہ کے رستے میں رب کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ اور پھر فرمایا، جو تمہارے زیر کفالت ہیں ان پہ خرچ کرنا جو ہے یہ افضل صدقہ ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ، افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ تمہارا کسی فقیر کو، کسی مفلس کو چھپکے سے دینا، پوشیدہ طور پہ دینا، یہ افضل ہے۔ اور پھر مفلس شخص کا محنت کر کے صدقہ کرنا یہ افضل ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، 1 درہم 100 درہم سے بڑھ گیا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو فرمایا، ایک شخص ہے، اس کے پاس بے پناہ مال و دولت ہے، وہ کسی کونے سے نکال کے مال خرچ کر دیتا ہے، اور ایک شخص کے پاس صرف 2 درہم ہیں اور وہ ان میں سے ایک خرچ کرتا ہے، اللہ کے رستے میں دیتا ہے، تو وہ 1 درہم 100 سے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ صدقہ کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور اس اسلام میں صدقے کو بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت دی گئی ہے، اور ہمیں بھی صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور صدقہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ صدقہ افضل ہے جو انسان جس بندے کو چیز دے رہا ہے اس کی ضرورت کے مطابق دینا۔
اگر کسی شخص کو پیسے کی ضرورت ہے تو اس کو پیسے دینا، اور اگر کسی شخص کو کپڑے کی ضرورت ہے اس کو کپڑا دے دینا، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو کھانا پیش کر دینا، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو جب تک اس کپڑے کا کوئی ایک ڈورا بھی اس کے جسم پر باقی رہے گا، اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اللہ اس کے عیب چھپائے رکھے گا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کو سحر ہو کے کھانا کھلائے گا، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو بندہ کسی مسلمان کو سحر ہو کر پانی پلائے گا، اللہ اسے شراب طہور مہر شدہ الرحیق المختوم پلائے گا۔ تو احباب ذی وقار، صدقہ کرنا ہمارے لیے اخروی نجات کا باعث ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس میں مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 اعمال ایسے ہیں جو اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد بھی ثواب کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ کوئی اولاد صالحہ چھوڑ جائے، یا کوئی ایسا تعلیم، کوئی ایسا فن چھوڑ جائے جس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں، اور تیسری چیز کہ وہ صدقہ جاریہ کرے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صدقہ جاریہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اسکول کی تعمیر، مسجد کی تعمیر، مدرسہ کی تعمیر، کوئی رستہ بنوانا ہے، کنواں کھدوانا ہے، اس میں ہمیں اپنا حصہ ضرور شامل کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے صدقہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام۔